بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 31 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کی ابتدا نفی التاکید بلن فی المستقبل المعروف سے ہوتی ہے۔ آئیے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ نفی التاکید بلن فی المستقبل المعروف، نفی تاکید بلن مستقبل معروف کی گردان۔ لن یقولا، لن یقولا، لن یقولو، اخیر تک کی گردان اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ وہی تبدیلیاں ہوں گی جو حرف لن کے داخل ہونے سے صیغہ کے اندر ہوتی ہیں۔ والمجهول لن يقال، لن يقال وما وقع علال في هذا البحث غير الذي وقع في المضارع۔ کہہ رہے ہیں مجہول کی گردان وہ لن يقال، لن يقال پڑھی جائے گی، اور ان صیغوں کے اندر یعنی نفی تاکید بلن مستقبل معروف کے اندر سوائے ان تعلیلات کے جو مضارع کی صیغوں میں ہوتی ہیں کوئی نئی تعلیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے النفی بلم فی المضارع المعروف، نفی جہت بلم مضارع معروف، اس کی گردان آخر کے سکون کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ لن یقل، لن یقولا، لن یقولو، اخیر تک یہ گردان اسی طریقے سے چلے گی۔ مجہول کی گردان بھی ایسے ہی ہوگی، لم یقل، لم یقال، لم یقالو، اور آخر تک ایسے ہی پڑھی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ الاعلال، ما وقع اعلال في هذا البحث الا ان الواو سقطت في لم يقل واخواته والالف في لم يقل واخواته لاجتماع الساکنین۔ کہہ رہے کہ ان صیغوں کے اندر دو ہی اعلال واقع ہوا ہے، ایک اعلال مضارع معروف کی صیغوں میں اور ایک مضارع مجہول کے۔ مضارع معروف کے صیغوں میں یہ تعلیل ہوئی ہے کہ اس کا جو واو تھا اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساقط کیا گیا، یعنی عین کلمہ، اور ماضی مجہول کے اندر اسی واو کو جب الف کے اندر تبدیل کیا گیا تھا تو اس الف کو ساقط کیا گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ اس کے بعد لام تاکید بانون ثقیلہ مستقبل معروف کی گردان ہے، اس کو بھی دیکھیے۔ لام التاکید بالنون الثقیلہ فی المستقبل المعروف، لا یقولن، لا یقولانی، لا یقولن الی الاخیر، ایسے ہی گردان پڑھی جائے گی۔ لام تاکید بانون ثقیلہ مستقبل مجہول، لیقالن، لیقالانی، لیقالن، اخیر تک گردان اسی نہج پر چلے گی۔ اس کے بعد ہے لام التاکید مع النون الخفیفہ، مثل لیقولن، لیقولن، اخیر تک گردان پڑھی جائے گی۔ آگے مجہول کی گردان لیقالن، لیقالن، اور آگے تمام صیغے 8 صیغے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ کہتے ہیں وفی هذه التصاریف الاربعہ لم یقع اعلال غیر الذی وقع فی المضارع۔ کہہ رہے ان چاروں گردانوں کے اندر لام تاکید بانون ثقیلہ معروف مجہول اور لام تاکید بانون خفیفہ معروف مجہول، ان چاروں گردانوں کے اندر سوائے مضارع کی تعلیلات کے کوئی نئی تعلیل جاری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہے بحث الامر الحاضر، امر حاضر کی بحث، اس کی گردان ہے قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا۔ اس کے اندر جو اعلال واقع ہوا ہے اس کی تفصیل دیکھیے۔ الاعلال، تعلیل، قل اصلہ تقول، کہہ رہے ہیں قل اصل میں تقول سے بنا ہے واحد مذکر حاضر کے صیغے سے۔ کیسے بنا ہے؟ بعد حذف علامت المضارع بقی ما بعدها متحرکا، جب ہم نے اس کی ابتدا کے اندر آنے والی علامت مضارع حذف کی تو اس کے بعد جو فا کلمہ ہے وہ یہاں متحرک ہے۔ عام طور پہ جب ثلاثی مجرد کا امر بنایا جاتا ہے تو اس کا فا کلمہ ساکن ہوتا ہے، جیسے ینصر، اب ینصر نون فا کلمہ ہے، ساکن ہے، لیکن یہاں اس صیغے کے اندر تعلیلات ہوئی ہے، یجوف کا صیغہ ہے تو اس کا فا کلمہ متحرک ہے۔ کہتے ہیں فلم نحتج الی الحمزۃ الوصلیہ، اس لیے یہاں پر ہمیں حمزہ وصلی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امر کے اندر ہم آخر کو ساکن کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ساکن ہوگا۔ فإذا أسكننا الأخير سقطت الواو، جب ہم آخر کو ساکن کریں گے تو واو کو ساقط کیا جائے گا۔ لاجتماع الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے جب ہم نے پہلے ساکن کو حذف کیا یعنی واو کو حذف کیا تو صیغہ ہمارے پاس قل بچ گیا۔ اس اعلال کو دوبارہ سن لیجئے، تقول یہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے،
اس سے امر کا صیغہ بنتا ہے. تا جو علامت مضارع ہے اس کو حذف کیا تو صیغہ قولو بن گیا. اب پھر آخر کو جب ساکن کیا یعنی لام کو ساکن کیا تو دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے پہلے ساکن کو ساکت کیا تو صیغہ قل بن گیا. وعند البعض اصلہ، بعض کے نزدیک اس صیغے کی اصل ہے اقول. بعد نقل حرکت الواو الى ما قبلها سقطت الواو لاجتماع الساکنین، اس کے بعد ہم نے واو کی حرکت ما قبل کو منتقل کی اسی قاعدہ کے تحت جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے واو اور لام. واو کو حذف کیا تو صیغہ ہمارے پاس اقل بن گیا. کہہ رہے وحذفت الحمزۃ لعدم الحاجۃ، پھر ہم نے حمزہ کو حذف کر دیا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے، استغناء عنہا چونکہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہ تھی. وقس علیہ الصیغ الباقیہ للامر المخاطب، اور اسی پر آپ قیاس کیجئے امر مخاطب کے بقیہ صیغوں کو. یہ دوسرا طریقہ انہوں نے لکھا کہ ہم نے ابتدا کے اندر جو حمزہ حذف کی ہے وہ ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے کی ہے، اور پہلی تعلیل کے اندر فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے ہم نے صیغے کے اندر حمزہ کو داخل نہیں کیا. چونکہ پہلے جو قاعدہ جاری ہوا تھا وہ امر بنانے سے پہلے ہوا تھا، یہاں پر امر بنانے کے بعد قاعدہ کو جاری کیا گیا. اما صیغ الامر باللام والنہی فانہا مثل نفی الجہد بلم سقطت الواو فی المعروف والالف فی المجہول منها لاجتماع الساکنین فقط مثل لیقل ولا تقل لیقل ولا تقل. کہہ رہے ہیں امر کے صیغے جو لام کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یعنی غائب کے صیغے یا مجہول کے صیغے اور نہیں کے صیغے، ان کے اندر تعلیلات نفی جہت بلم کی طرح ہی ہوتی ہیں. یعنی معروف کی گردان کے اندر ہم واو کو حذف کرتے ہیں اور مجہول کی گردان کے اندر الف کو حذف کرتے ہیں ساکنین کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ لیقل. اب یہ واحد مذکر غائب فی الامر معروف ہے تو اب دیکھیے یہاں پر لام سے قبل جو واو تھی اس کو حذف کیا گیا، اور اسی طریقے سے لا تقل یہاں پر واو کو حذف کیا گیا، یہ نہیں کا صیغہ ہے. لیقل یہ امر مجہول کا صیغہ ہے. لا تقل یہ نہیں مجہول کا صیغہ ہے. تو ان کے اندر آپ دیکھیے کہ واو کو لام سے قبل حذف کیا گیا، یا پھر مجہول ہے تو وہاں پر الف کو حذف کیا گیا. آئے کہتے ہیں وفی صیغ الامر والنہی بالنون الثقیلۃ والخفیفۃ تعود الواو فی المعروف والالف فی المجہول کلتاہما. امر اور نہیں جب معرون ثقیلہ اور بانون خفیفہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو معروف کے اندر واو واپس لوٹ آتی ہے اور مجہول کے اندر الف واپس لوٹ آتا ہے، اس لیے کہ لعدم اجتماعہما بالساکن، وہاں پر ساکن کے ساتھ ان کا اکٹھا ہونا واقع نہیں ہوتا، یعنی اجتماع ساکنین نہیں ہوتا. اس کے بعد آگے ہے الامر بالنون الثقیلہ، امر حاضر معروف کی گردان نون ثقیلہ کے ساتھ. قولن قولان قولن قولن قولان قلنان. الامر الغائب والمتکلم بالنون الثقیلہ، امر غائب متکلم بانون ثقیلہ. گردان پڑھتا ہوں لیقولن لیقولان لیقولن لتقولن لتقولان لیقلنان لیقولن لنقولن. اس کے بعد ہے الامر الغائب والمتکلم بالنون الخفیفہ، امر غائب متکلم بانون خفیفہ. لیقولن لیقولن لتقولن لیقولن لنقولن. الامر الغائب المجہول بالنون الثقیلہ، امر غائب مجہول بانون ثقیلہ. لیقالن لیقالان لیقالن لتقالن لتقالان لیقلنان لیقالن لنقالن. وقس علی هذا تصریف النون الخفیفہ، اسی پر نون خفیفہ کی گردان کو قیاس کر لیا جائے. اس کے بعد نہیں معروف بانون ثقیلہ کی گردان ہے النہی المعروف بالنون الثقیلہ، لا یقولن لا یقولان لا یقولن، آخر تک گردان اسی نہج پر پڑھی جائے گی. والمجہول لا یقالن لا یقالان الى الاخیر. وقس علیہ تصریف الخفیفہ، کہہ رہے کہ مجہول کی گردان لا یقالن لا یقالان اس نہج پر پڑھی جائے گی، اور بانون خفیفہ گردان کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے. اسم الفاعل کی گردان دیکھیے، بحث اسم الفاعل قائل قائلان قائلون قائلۃ قائلتان قائلات. الاعلال اسم الفاعل کی صیغوں میں جاری ہونے والے قواعد کا بیان دیکھیے. قائل
أصله قابل فصارت الواو همزة طبقا لقاعدة قائل وبائع القاعدة السابع عشر. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر عین کلمہ واو ہے جو اسم الفاعل کے اندر واقع ہوا ہے، تو اس کو ہم نے قاعدہ قائل و بائع جو قاعدہ نمبر 17 ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق حمزہ کے اندر تبدیل کیا. وَكَذَا الصِّيَغُ الْأُخْرَى، اسی طریقے سے ہم بقیہ صیغوں کو بھی تبدیل کریں گے. بحث اسم المفعول. اسم المفعول کا صیغہ مقول، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات. اسم المفعول کی گردان کے اندر جو قاعدہ جاری ہوا، جو واو حذف کی گئی، اس کے اندر یہاں صاحب کتاب نے ایک اختلاف ذکر کیا ہے کہ وہ پہلی واو حذف کی گئی ہے یا دوسری واو، یعنی اسم المفعول کی اپنی واو یا پھر جو صیغے کی واو تھی اس کو حذف کیا گیا، جو مادہ کے اندر واو تھی اس کو حذف کیا گیا. الاعلال مقول اصلہ مقبول. کہہ رہے مقول اسم مفعول کا صیغہ ہے جو اصل میں مقبول ہے. نقلت حرکت الواو الى ما قبلها طبقا لقاعدہ یقول ویبیع. قاعدہ یقول ویبیع کو جاری کرتے ہوئے اس کی واو کی حرکت ما قبل کو دی تو صیغہ مقو، آگے دو واو ساکن اور لام بن گیا. ثم حذفت الواو لالتقاء الساکنین، ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کیا تو صیغہ مقول بن گیا. آگے کہتے ہیں اختلف الناس فی مقول واشباہها بان الواو الاولى تحذف منها ام الثانیہ. کہہ رہے ہیں کہ یہاں اہل صرف کا اختلاف ہوا کہ مقولن اور اس جیسے دیگر صیغوں کے اندر پہلی واو حذف کی جاتی ہے یا دوسری واو حذف کی جاتی ہے. فبعضهم قائلون بحذف الثانیہ لانها زائدہ والزائدۃ اولی بالحذف. کہہ رہے ہیں بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر دوسری واو کو حذف کیا گیا چونکہ وہ زائد ہے اور زائد کا حذف کرنا یہ زیادہ اولا ہے. وبعضهم قائلون، اور بعض کا یہ کہنا ہے بحذف الاولی کہ پہلی واو کو حذف کیا گیا لأن الثانیۃ علامۃ والعلامۃ لا تحذف، اس لیے کہ دوسری واو وہ مفعول کی علامت ہے اور علامت کو حذف نہیں کیا جاتا. واکثر الصرفیین رجحوا حذف الثانیہ، اکثر اہل صرف نے دوسری واو کے حذف ہونے کو ترجیح دی ہے، راجح قرار دیا ہے. والمصنف رحمہ اللہ یرجح حذف الاولی، مصنف رحمہ اللہ پہلی واو کو حذف کرنا اس کو راجح قرار دیتے ہیں. ويقول اور کہتے ہیں کثیرا ما رأینا فی اجتماع الساکنین حذف الاولی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو ہم پہلی ساکن کو حذف کرتے ہیں. زائدۃ کانت او اصلیۃ، زائد ہو یا اصلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فلا ينبغي اخراجها عن طریق نظرائها، اس لیے اس صورت کو ہمیں دیگر صورتوں سے جدا نہیں کرنا چاہیے حکم کے اعتبار سے. آگے ثمرۃ الاختلاف لکھا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا نقطہ کے عنوان سے. نقطۃ لا تعرف ثمرۃ الاختلاف فی مثل هذه المواقع ظاہرا، کہہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر اس اختلاف کا کوئی نتیجہ یا کوئی فائدہ سامنے نظر نہیں آتا. کیوں؟ لأن مصیر الکلمۃ فی کلتا الحالتین، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ دونوں صورتوں کے اندر جو کلمہ ہمارے سامنے ہوگا یا کلمہ وجود میں آئے گا وہ مقول ہے. ولكن الشیخ عصمت اللہ السہارنپوری مصنف شرح خلاصۃ الحساب اجاد البحث، کہہ رہے لیکن شیخ عصمت اللہ سہارنپوری جو شرح خلاصۃ الحساب کے مصنف ہیں انہوں نے یہاں بڑی پیاری بحث کی ہے. فی هذا المجال تحت بیان انصراف لفظۃ رحمان وعدم انصرافها، کہہ رہے ہیں کہ اس بحث کو لفظ رحمان کے منصرف غیر منصرف کی بحث کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس میں کہا فقال يمكن ظهور ثمرة الاختلاف في المسائل الفقهية في مثل هذه المواضع مثلا. کہہ رہے ہیں کہ ایسی مباحث کا فقہی مسائل کے اندر ثمرہ اختلاف ظاہر ہو سکتا ہے، یعنی اس اختلاف کا فائدہ ظاہر ہو سکتا ہے. شخص حلف، ایک آدمی نے قسم اٹھائی، انی لا اتکلم اليوم بواو زائدة وتلفظ بمقول فصار حانثا عند القائلين بحذف الاولى ولم يحنث عند القائلين بحذف الثانية. کہہ رہے ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں واو زائدہ آج کے دن نہیں بولوں گا، پھر اس نے صیغہ مقول بول دیا. جو کہتے ہیں پہلی واو حذف ہوئی ہے ان کے نزدیک وہ حانث ہو جائے گا، اور جو دوسری واو کے حذف ہونے کا کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ حانث نہیں ہوگا. اسی طریقے سے
دوسری مثال دیکھیے، او قال احد لزوجته، کسی نے اپنی بیوی سے کہا، لو تكلمت اليوم بواو زائدة فأنت طالق، فتلفظت بمقول فطلقت بناء على مذهب حذف الأولى ولم تطلق على مذهب حذف الثانية. کہہ رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تو نے واو زائدہ بولی تو تجھے طلاق ہے، پھر اس نے صیغہ مقول بول دیا، تو پہلا مذہب جس میں پہلی واو کے حذف ہونے کا کہا گیا ہے اس کے مطابق اس کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور دوسری واو کے حذف ہونے کا قائل ہے اس کے مطابق طلاق نہیں ہوگی. تو ہمارا سبق نمبر 31 میں مکمل ہو گیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ اس سبق سے متعلق جو مشق ہے اس کو حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.